بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نجر کے قتل میں انڈین ایجنٹس کے رول پر کئی ہفتے پہلے انڈیا کو بتا دیا تھا۔ وزیر اعظم کینیڈا کی پریس کانفرنس، کہا مل کر کام کرنے تیار ہیں۔ پنجاب میں این آئی اے کا کریک ڈاؤن، خالصتانی لیڈر گرپتونت سنگھ پانون کا گھر اور زمین ضبط۔ تازہ ویڈیو میں کینیڈا کے ہندوؤں کو دھمکی۔ رشین نیوی ہیڈ کوارٹر پر ایک اور حملہ، درجنوں سپاہی ہلاک اور زخمی، یوکرین نے ذمہ داری قبول کی۔ بائیڈن یوکرین کو لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائلز دیں گے، زیلنسکی نے مدد کے لیے مغربی ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایران سے دنیا کو نیوکلیئر خطرہ ہے، جنرل اسمبلی میں نتن یاہو کی وارننگ، کہا عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات میں فلسطینیوں کو ویٹو حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ لیٹن امریکہ کے لیڈرز نے کیا فلسطینی ریاست بنانے کا مطالبہ، جنرل اسمبلی میں تقریریں، حماس نے کی تعریف۔ ایران رشیا ترکی فارن منسٹرز کی میٹنگ، سیریا بحران حل کرنے کی کوششوں پر بات چیت۔ سوڈان جنگ سے خطے میں بڑا انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے، عبدالفتاح البرہان نے کیا اقرار۔ مودی اتوار کو 9 وندے بھارت ٹرینوں کا افتتاح کریں گے، حیدرآباد بنگلور سفر کا وقت 3 گھنٹے گھٹ جائے گا۔ 19ویں ایشین گیمز چائنا کے شہر ہانگزو میں شروع، رنگا رنگ افتتاحی تقریب، ہرمن پریت اور لولینا نے انڈیا کے جھنڈے تھامے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات یوکرین سے۔ یوکرین میں بلیک سی میں رشین نیوی کے ہیڈ کوارٹر پر ایک اور حملہ ہوا ہے، جس میں درجنوں سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ سینئر فوجی لیڈرز بھی ان میں شامل ہیں۔ رشیا نے کہا کہ اب تک صرف ایک سپاہی لاپتہ ہے۔ یہ 2 دنوں میں ایسا دوسرا حملہ ہے۔ رشیا نے 2014 میں کرائمیا کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور وہاں پر اس کا نیوی اڈہ قائم کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اشارہ دیا ہے کہ وہ یوکرین کو لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائلز دیں گے، جس کا مقصد رشیا کے خلاف جنگ میں یوکرین کی مدد کرنا ہے۔ امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ یہ میزائلز یوکرین کے جوابی حملوں میں مددگار ثابت ہوں گے۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ یوکرین کو یہ ماڈرن میزائلز جلد سے جلد دیے جائیں گے، جس کے ذریعے 300 کلومیٹر کی دوری تک نشانہ لگایا جا سکے گا۔ یوکرین کے فوجی عہدیداروں نے رشیا کے نیوی اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ جو میزائل استعمال کیے گئے ہیں وہ برطانیہ اور فرانس نے دیے تھے۔ ایسے میزائلز 150 میل تک نشانہ لگا سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ مغربی ملک ہتھیاروں کی مدد بڑھائیں۔ زیلنسکی نے اس دوران رشیا کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے کینیڈا اور دوسرے مغربی ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کی مدد کی وجہ سے ہزاروں جانیں بچائی جا سکی ہیں۔ بعض رپورٹس میں کہا گیا کہ ایک دن پہلے رشیا کے نیوی اڈے پر حملے میں کئی آرمی آفیسرز ہلاک اور زخمی ہوئے، لیکن ان خبروں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے کہا کہ وہ کبھی پولینڈ کے عوام کی توہین نہ کریں۔ اناج کے ایکسپورٹ پر یوکرین اور بعض یورپی ملکوں کے بیچ تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ رشیا نے کہا کہ اس طرح کے تنازعات اور مسائل میں اور اضافہ ہوگا۔ پولینڈ نے یوکرین کے اناج پر پابندی لگائی ہے، جو یورپی یونین کے ایک فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ پولینڈ یونائیٹڈ نیشنز میں زیلنسکی کی تقریر سے ناراض ہے۔ اس مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان آپسی تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔
सीरिया बहरान से निपटने के लिए सफारती कोशिशों के दरमियान ईरान, रशिया और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग आस्ताना फॉर्मेट के तहत न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें अरब मुल्क में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों के बारे में बातचीत की गई। ये मीटिंग यूएन जनरल असम्बली के 78वें सेशन के मौके पर हुई, जिसमें ईरान के हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, रशिया के सर्जी लावरोफ और तुर्की के हसन फदान ने शिरकत की। इस मौके पर सीरिया से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे गेयर पेडरसन भी मौजूद थे। ये मीटिंग यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मुस्तकिल मिशन में हुई। ईरानी वजीर ने इस मौके पर सीरिया की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल का मसला उठाया और उन्होंने सीरिया के खिलाफ पाबंदियां बर्खास्त करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सूडान के फौजी हुक्मरान जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने यह बात मानी है कि जारी लड़ाई की वजह से खित्ते में एक बड़ा इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। अप्रैल से सूडान की फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हो रही है। अब तक जंगबंदी की कई कोशिशें हुई, लेकिन ज़्यादातर बार ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। हर मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई और दोनों तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाए गए। बुरहान ने कहा कि अमरीका और सऊदी अरब की कोशिशों से जद्दा में होने वाली बातचीत कामयाब हो सकती है। लबनान की फौज और सिविल डिफेंस ने हफ्ते की सुबह 27 माइग्रेंट्स को बचाया, जिनकी कश्ती नॉर्थ लबनान के साहिल के करीब डूब गई थी। ये नहीं बताया गया कि ये माइग्रेंट्स कहाँ जा रहे थे और उनका ताल्लुक किन मुल्कों से है। हालिया बरसों में कनाडा, सीरिया, फ़लस्तीन और दूसरे मुल्कों के हज़ारों लोग ख़तरनाक सफ़र तय करते हुए लबनान से मेडिटेरियन सी को पार करके यूरोप गए हैं या जाना चाहते हैं। ऐसी कोशिशों के दौरान हादसों में कई मौतें भी हुई हैं। ये लोग यूरोपीय मुल्कों में एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब लेकर रवाना होते हैं। सऊदी अरब का कौमी दिन जोशो खरोश के साथ मनाया गया। ये सऊदी अरब का 93वां कौमी दिन था। इस मौके पर पूरे सऊदी अरब को हरे रंग में रंग दिया गया था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और दूसरे आलमी लीडर्स ने सऊदी लीडर्स को कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। हाल ही में सऊदी अरब और ईरान ने 7 बरसों बाद सफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया। सऊदी अरब में ईरान के सफारत खाने ने एक्स पर बताया कि सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खत लिखते हुए कौमी दिन की मुबारकबाद दी। सऊदी अरब 23 सितंबर 1932 को कायम हुआ था और उसके बानी शाह सलमान के वालिद अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में ईरान को एक न्यूक्लियर ख़तरा करार दिया है। कट्टर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान के मजहबी लीडर्स की वजह से इसराइल और अरब दुनिया करीब हो रहे हैं और उनका मुल्क इसराइल सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने के करीब पहुंच गया है। कुछ दिन पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ये इशारा दिया था, बल्कि ये एतराफ़ किया था। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से न्यूक्लियर ख़तरा हकीकी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इसराइल की हैसियत से वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल के अलावा अरब मुल्कों को भी ईरान के हुक्मरानों से खतरा महसूस होता है। नेतन्याहू ने कहा कि 2020 में अब्राहम एकॉर्ड की वजह से अमन का एक नया दौर शुरू हुआ है। इस समझौते के तहत बाज़ अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, जिनमें UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल है। नेतन्याहू ने कहा कि अरब मुल्कों और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में फ़लस्तीन मसला रुकावट नहीं बनना चाहिए और फ़लस्तीनियों को इस मामले में वीटो हासिल नहीं होना चाहिए। इस मौके पर नेतन्याहू नक्शे उठाए हुए थे, जिनमें मगरबी किनारे और गाज़ा और जुलान पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया था। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान अमन से एक नया मिडल ईस्ट पैदा हुआ। फ़लस्तीनियों ने हमेशा इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मज़म्मत की है और इसके लिए अरब मुल्कों पर तनकीद की है और इसे फ़लस्तीन को से दगाबाजी करार दिया है। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि सदर बाइडन के साथ मैंने उनके विजन के बारे में बातचीत की है। बहुत सारे मामलात पर हम एक राय रखते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अमरीका अमन कोशिशों में लाजमी हैसियत रखता है। गाज़ा में पुरअमन फ़लस्तीनी एहतजाजियों पर इसराइली फ़ौज के हमले में 28 लोग ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने यह बात बताई। ऐसी झड़पें रोज़ का मामूल बन गई हैं। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में लैटिन अमेरिका के मुल्कों के लीडर्स की तकरीरों की तारीफ़ की है, जिनमें फ़लस्तीन रियासत की तायद की गई है। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने बताया कि इन लीडर्स की तकरीरों से काबिज़ रियासत की नाकामियाँ बेनकाब हो गई हैं। चिली, क्यूबा, ब्राज़ील, बोलीविया और कोलंबिया के लीडर्स ने यूएन जनरल असम्बली के 78वें सेशन से खिताब के दौरान कहा कि यूनाइटेड नेशंस फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइली ज़्यादतियों की मजम्मत करे। उन्होंने एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और फ़लस्तीनियों को उनके हक देने का भी मुतालबा किया।
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے کہا ہے کہ خالستانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت میں انڈین ایجنٹس کے رول کے بارے میں ٹھوس ثبوت کئی ہفتے پہلے انڈیا کی حکومت کو دے دیے گئے۔ اس سے پہلے انڈیا نے کہا تھا کہ کینیڈا نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے یہ الزام لگا کر ایک سفارتی تنازعہ پیدا کر دیا ہے کہ جون میں خالستانی لیڈر کے قتل میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ ٹراڈو نے ہفتے کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا نے ان الزامات کے بارے میں سب کچھ انڈیا کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ہم انڈیا کے ساتھ تعمیری طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا بھی ہم سے تعاون کرے گا تاکہ ہم اس سنگین معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ انڈیا نے اس الزام کو رد کر دیا ہے۔ اس مسئلے پر دونوں ملکوں کے بیچ سفارتی تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف کئی قدم اٹھائے ہیں جن کے تحت سفارتی سٹاف کم کر دیا گیا اور ٹریول ایڈوائزریز جاری کی گئیں۔ انڈیا کے پنجاب میں پولیس اور این آئی اے کا کریک ڈاؤن بڑھ گیا ہے۔ چندی گڑھ میں خالستانی لیڈر گرپتونت سنگھ پانون کا مکان اور امرتسر میں ان کی زمین ضبط کر لی گئی۔ سکس فار جسٹس تنظیم کے لیڈر پانون کے خلاف پنجاب میں 22 کرمنل کیسز درج ہیں، ان میں غداری کا کیس بھی شامل ہے۔ حال ہی میں این آئی اے نے خالستانی لیڈرز اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ اس دوران پانون کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں انہوں نے کینیڈا میں رہنے والے ہندوؤں کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ وہ کینیڈا چھوڑ کر انڈیا واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈو کینیڈین ہندوز کینیڈا اور کینیڈا کے دستور کے تعلق سے تمہاری وفاداری پر شبہ ہے، تم اپنے مقام انڈیا چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خالستان کے حامی سکھ ہمیشہ سے کینیڈا کے وفادار رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کینیڈا کے قانون اور دستور کو سر بلند رکھا ہے۔ پانون نے تمام کینیڈین سکھوں سے کہا کہ وہ 29 تاریخ کو ایک ریفرینڈم کے لیے وینکوور میں جمع ہوں جس میں سوال کیا جائے گا کہ کیا انڈیا کے ہائی کمشنر سنجے کمار نجر کی ہلاکت کے لیے ذمہ دار ہیں۔ وزارت داخلہ نے پانون کو 2020 میں دہشت گرد قرار دیا تھا۔ ایک ملک ایک چناؤ کے مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ دہلی میں ہوئی جس میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت نے 2 تاریخ کو یہ کمیٹی بنائی تھی۔ اس میٹنگ کو تعارفی نوعیت کی بتایا گیا۔ یہ کمیٹی سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی نگرانی میں کام کر رہی ہے جو ایک ملک ایک چناؤ کے بارے میں سفارشات پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو 11 ریاستوں کو جوڑنے والی 9 وندے بھارت ٹرینوں کا افتتاح کریں گے۔ یہ ریاستیں راجستھان، تمل ناڈو، تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک، بہار، بنگال، کیرالہ، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور گجرات ہیں۔ وزیر اعظم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان ٹرینوں کا افتتاح کریں گے۔ نئی وندے بھارت ٹرین سے حیدرآباد اور بنگلور کے درمیان سفر کا وقت تقریباً 3 گھنٹے کم ہو جائے گا۔ یہ ٹرین پہلی وندے بھارت ایکسپریس ہے جو تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک کو جوڑے گی۔ وندے بھارت ٹرین کاچی گوڑا اسٹیشن سے روانہ ہوگی اور بنگلور کے یشونت پور ریلوے اسٹیشن پر رکے گی۔ راستے میں وہ محبوب نگر، کرنول، اننت پور اور دھرماورم سے گزرے گی۔ یہ ٹرین 610 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی اور 8.5 گھنٹے میں اپنی منزل پر پہنچے گی۔ موجودہ تیز رفتار ٹرین سے یہ فاصلہ 2 گھنٹے 50 منٹ کم ہے۔ 19ویں ایشین گیمز چائنا کے شہر ہانگزو میں شروع ہوئے۔ اس موقع پر ایک رنگا رنگ افتتاحی تقریب ہوئی۔ یہ تقریب سپورٹس سینٹر اسٹیڈیم میں ہوئی جسے بگ لوٹس بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 80,000 لوگوں نے افتتاحی تقریب کو دیکھا۔ ٹوکیو اولمپکس میں برونز میڈل حاصل کرنے والی لولینا بورگوہن اور ہاکی کیپٹن ہرمن پریت سنگھ افتتاحی تقریب میں انڈیا کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے اور اولمپکس سے پہلے یعنی ان ایشین گیمز سے پہلے ایک تنازعہ بھی پیدا ہوا ہے۔ چائنا نے اروناچل پردیش سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کو ایشین گیمز میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اروناچل کے کھلاڑی سرکاری ویب سائٹ سے اپنی دستاویزات ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکے، اس لیے وہ سفر بھی نہیں کر سکے۔ اس مسئلے پر انڈیا نے احتجاج کیا اور وزیر اسپورٹس انوراگ ٹھاکر نے اپنا چائنا دورہ کینسل کر دیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ اروناچل پردیش انڈیا کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہ ایک دہے میں ہونے والے سب سے بڑے چائنیز گیمز ہیں جن میں 45 ملکوں کے 12,000 سے زیادہ ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ یہ کھلاڑی 40 کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ صدر زی جن پنگ نے ایشین گیمز کا افتتاح کیا اور کھیلوں کے آغاز کا اعلان کیا۔ اس موقع پر پورے شہر کو سجایا گیا تھا۔ افتتاحی تقریب سے پہلے ہی کھیل باز شروع ہو گئے۔ افتتاحی تقریب کو لاکھوں لوگوں نے ٹیلی ویژن پر پورے ایشیا میں دیکھا۔ یوٹیوب اور ویب سائٹس پر اور ٹیلی ویژن چینلز پر یہ پروگرام یا یہ افتتاحی تقریب لائیو دکھائی گئی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
نجر کے قتل میں انڈین ایجنٹس کے رول پر کئی ہفتے پہلے انڈیا کو بتا دیا تھا. وزیر اعظم کینیڈا کی پریس کانفرنس, کہا مل کر کام کرنے تیار ہیں. پنجاب میں این آئی اے کا کریک ڈاؤن, خالستانی لیڈر گرپتونت سنگھ پانون کا گھر اور زمین ضبط. تازہ ویڈیو میں کینیڈا کے ہندوؤں کو دھمکی. رشین نیوی ہیڈ کوارٹر پر ایک اور حملہ, درجنوں سپاہی ہلاک اور زخمی. یوکرین نے ذمہ داری قبول کی. بائیڈن یوکرین کو لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائلز دیں گے. زیلنسکی نے مدد کے لیے مغربی ملکوں کا شکریہ ادا کیا. ایران سے دنیا کو نیوکلیئر خطرہ ہے, جنرل اسمبلی میں نتن یاہو کی وارننگ. کہا عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات میں فلسطینیوں کو ویٹو حاصل نہیں ہونا چاہیے. لیٹن امریکہ کے لیڈرز نے کیا فلسطینی ریاست بنانے کا مطالبہ. جنرل اسمبلی میں تقریریں, حماس نے کی تعریف. ایران رشیا ترکی فارن منسٹرز کی میٹنگ, سیریا بحران حل کرنے کی کوششوں پر بات چیت. سوران جنگ سے خطے میں بڑا انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے, عبدالفتاح البرہان نے کیا اقرار. مودی اتوار کو 9 وندے بھارت ٹرینوں کا افتتاح کریں گے. حیدرآباد بنگلور سفر کا وقت 3 گھنٹے گھٹ جائے گا. انیسویں ایشین گیمز چائنا کے شہر ہانگزو میں شروع, رنگا رنگ افتتاحی تقریب. ہرمن پریت اور لولینا نے انڈیا کے جھنڈے تھامے. یہ تھی آج کی خبریں. شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.